برخوردار، کب آ رہے ہو اپنی بیوی لینے؟ آغا جان کی آواز ریسیور میں گونجی اور اس کے بھینچے لبوں کی سختی بڑھ گئی۔ آپ کی نیک پردہ دار نواسی خود کو مجھ جیسے گناہ گار کی بیوی کہلانا پسند نہیں کرتی، پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اسے لینے آؤں؟ گلاس وال کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اس شہر کی گلیوں میں بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھا جسے لوگ محبت کا شہر کہتے تھے۔ پرانی باتوں کو جتنی جلدی بھول جاؤ گے زندگی اتنی سہل ہوگی صدیر۔ آغا جان کی آواز میں شکست بول رہی تھی، جیسے جیسے بہت مجبور ہو کر اسے واپس آنے کا کہہ رہے ہوں۔ وہ ٹھٹکا لیکن بولا کچھ نہیں، بس گلاس وال پر ٹکائے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی نیلے چمکتے ہیرے کی انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ صدیر بچے، حالات پہلے سے بھی ناساز ہو گئے ہیں، تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ آغا جان نے اب کی بار صاف لفظوں میں منت سماجت کی تھی، لیکن ان کا بار بار کسی کو اس کی بیوی کہنا اس کے زخموں کو نئے سرے سے کھرچ رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات ویسے ہی سرد و اسپاٹ تھے۔ اس سے بھی پوچھ لیتے آغا جان، کیا اسے ایک گناہ گار شخص کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس کا جواب سننے کے بعد آپ مجھے واپس آنے کا کبھی نہیں کہتے، لیکن خیر، جلد آ رہا ہوں واپس، اسے اپنے نام سے آزادی دینے۔ پھر وہ جانے اور آپ، میرا اب آپ سے سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داجی نے جلدی سے ٹیلی فون کا سپیکر بند کرنا چاہا، لیکن دروازے کے ساتھ کھڑا وجود صدیر خانزادہ کا ایک ایک زہر میں ڈوبا لفظ سن چکا تھا۔ آغا جان نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کا چہرہ بھی اسپاٹ تھا۔ میری حفاظت کے لیے آپ کو کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفاظت میرا اللہ کرتا ہے، لیکن ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے۔ میری حفاظت کا ذریعہ بھی اس نے کسی اور کو بنایا ہوگا نانا جان۔ ایک نرم مترنم سی آواز صدیر کے کانوں میں گونجی۔ لبوں کی سختی مزید بڑھ گئی۔ یہ آواز وہ 8 سال بعد سن رہا تھا، جس آواز سے اس نے 8 سال نفرت کرتے گزارے تھے۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس نے فون کھڑاک سے رکھ دیا۔ آغا جان ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے، لیکن وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے ویسے ہی گلاس وال کے اپنی دائیں ہتھیلی ٹکائے گردن جھکا کر وہ کھڑا رہا۔ جب اچانک وہ مڑا تو منظر میں سب سے نمایاں اس کا کثرتی سینہ تھا۔ شرٹ کے بغیر وہ صرف ایک بلیک ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ اگر اوپر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے بال اس کا آدھا ماتھا ڈھکے ہوئے تھے۔ کھڑی مغرور ناک کے نیچے اس کے انابی رنگ لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے، شاید کثرت سے سگریٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جھکی آنکھوں نے سامنے دیکھا تو اس کا رنگ واضح ہوا۔ وہ بھوری تھیں اور خوبصورت بھی، غرض یہ کہ وہ پٹھانی نقوش کا ایک انتہائی خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار 30-32 سال کی عمر کا لگ بھگ بھرپور مرد تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی جانب آ گیا۔ وہاں رکھا فریج کھولا اور اندر سے ایک کین نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور منہ سے لگا لیا۔ بھوری آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اور ذہن کے پردے پر ایک پرانا منظر اتر رہا تھا۔ صدیر، ہمارے خاندان کا پہلا حافظ قرآن بچہ ہے۔ فخر سے چوڑا سینہ لیے آغا جان نے اپنے 15 سالہ پوتے صدیر خانزادہ کو ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ 5 سالوں کی انتھک محنت کے بعد صدیر خانزادہ کی آج قرآن پاک مکمل کرنے پر دستار بندی ہوئی تھی، جس میں گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا فرد شامل تھا۔ آخر کو ہر دل عزیز گاؤں کے سرپنچ سید ہمایوں خانزادہ کے پوتے کی دستار بندی تھی۔ خزانوں کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ سید ہمایوں خانزادہ کے گھرانے کا ماحول کافی مذہبی تھا۔ مذہب کے ہر اصول کی پابندی سے پیروی کرنے والے اس گھرانے میں آج پہلی بار کسی نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا تھا، وہ بھی گھر بھر کے لاڈلے صدیر رحمان خانزادہ نے۔ صدیر ہمایوں خانزادہ، جنہیں سب آغا جی کہتے تھے، ان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا سید رحمان خانزادہ صدیر ان کی اور ان کی اہلیہ بلقیس بانو کی اکلوتی اولاد تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمایوں خانزادہ کی بیٹی تھی کشمالہ خانزادہ۔ ان کی شادی ہمایوں خانزادہ نے اپنے گہرے دوست اور دوسرے گاؤں کے سرپنچ سید ولی خانہ کے بیٹے سہیل خان سے کی تھی۔ دوستی اتنی گہری تھی اس وقت کہ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے خاندان میں بیٹیوں کا رشتہ باہر نہیں کیا جاتا۔ کشمالہ خانزادہ کی 3 بیٹیاں تھیں، حریم، حوریہ اور سب سے آخر میں تھوڑی شرارتی سی ابریشم۔ کشمالہ خانزادہ کے بعد ہمایوں خانزادہ کے جڑواں بیٹے تھے، دلشیر خانزادہ اور اورنگزیب خانزادہ۔ دولت ان کے گھر کی صدیوں سے باندھی تھی، سو انہیں کوئی مسائل نہیں تھے۔ یہ خوشیاں ایسے ہی برقرار رہتی اگر جو اچانک کشمالہ خانزادہ بیوگی کی چادر اوڑھے ایک رات اچانک ان کے گھر نہیں چلی آتی۔ کشمالہ، رونا بند کرو، بلقیس خاتون نے روتی ہوئی کشمالہ بیگم کو چپ کروانا چاہا۔ آغا جان خاموشی سے اپنی بیٹی کو روتا دیکھ رہے تھے، جبکہ تینوں بھائیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو لانے والے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ آغا جی، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میری بیٹیاں، وہ بہت چھوٹی ہیں آغا جی، انہیں درندوں سے بچا لیں آغا جی، دولت کے لیے وہ درندے حیوان بن گئے ہیں۔ میری معصوم بیٹیوں کو ان سے دگنا بڑی عمر کے لڑکوں سے بیاہنا چاہتے ہیں۔ کشمالہ بیگم روتی ہوئی باپ کے گلے لگتی فریاد کرتی ہوئی بولی۔ ہمیں پوری بات بتاؤ کشمالہ،
بڑے بھائی رحمان خانزادہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب وہ بتانے لگیں، ان کے شوہر سہیل خانہ کے 2 بڑے بھائی اور تھے، وزیر خانہ اور عزیز خانہ، لیکن ماں ان کی الگ تھی۔ اسی ماں کے فرق نے انہیں سہیل خان سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے اپنا چھوٹا بھائی تسلیم نہیں کر سکے تھے۔ ان کے درمیان ہمیشہ سوتیلا رشتہ رہا، جبکہ ان کے برعکس سہیل کے دل میں اپنے دونوں بڑے بھائیوں کے لیے ایک خاص مقام تھا۔ وہ انہیں صرف بھائی سمجھتا تھا، سوتیلے سگے سے آگے۔ لیکن وزیر خانہ اور عزیز خانہ کی نفرت کی چنگاری کبھی نہیں بجھی، اور اس چنگاری نے تب آگ پکڑی جب برے خان یعنی ان کے والد سید ولی خان نے اپنی دولت کا ایک خاص حصہ سہیل خان اور ان کی بیٹیوں کے نام کر دیا۔ لیکن سہیل کے حصے میں اس کی ماں یعنی حمیدہ بیگم کی دولت بھی آئی تھی، جس وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کی نفرت کا شکار ہو گیا۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا سوتیلا بھائی اتنی بڑی دولت کا مالک بنے، سو انہوں نے ایک گھنونی چال چلی سہیل خان کی زندگی کو ختم کر کے۔ ان کے مطابق سہیل خان ختم تو اس کی پوری دولت انہیں مل جائے گی، کیونکہ سہیل کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ لیکن یہ ان کی چال بھی ناکام ٹھہری، کیونکہ مرنے سے پہلے سہیل خان اپنی تمام دولت اپنی بیٹیوں کے نام کر گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کی خود سے نفرت سے واقف ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا اب خاتمہ ہونے والا ہے، مگر اس کی بیٹیاں ابھی معصوم اور چھوٹی ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے یہی ذریعہ نکالا اور اپنی وصیت چھوڑ گیا۔ وزیر اور عزیز سے اتنی بڑی شکست برداشت نہیں ہوئی، اور جذبات میں آ کر وہ کشمالہ بیگم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر گئے تھے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کی تینوں بیٹیوں کے نکاح وہ اپنے آوارہ اور دگنی عمر کے بیٹوں کے ساتھ کروانے والے ہیں۔ کشمالہ بیگم جو پہلے ہی محبوب شوہر کی جدائی میں نڈھال تھیں، اب اپنی بیٹیوں پر اتنا بڑا خطرہ منڈلاتے دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہیں۔ خوب شور کیا، احتجاج کیا، اور نتیجے میں انہیں تینوں بیٹیوں سمیت ان کے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور آغا جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ جب نکاح کے لیے انہیں کمرے سے باہر نکالا گیا تو اپنی ذہانت اور قابل اعتماد ملازموں کی مدد سے وہ اپنی بیٹیوں سمیت وہاں سے بھاگ گئیں۔ آغا جان، خدا کے لیے میری بچیوں کو بچا لیں، انہیں ایک محفوظ مقام دے دیں آغا جان، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ صدیر، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارے ساتھ کھیلو نا۔ حوریہ نے خاموش بیٹھے صدیر کو مخاطب کیا، جو سامنے بچوں کے ساتھ کھیلتی اب ریشم کو گھور رہا تھا۔ اول تو تم مجھے لالا بولا کرو حوریہ، دوسرا اب میرے کھیلنے کی عمر نہیں ہے۔ کم عمری میں بھی اس کی سنجیدگی کسی مرد سے کم نہیں تھی۔ پٹھان خون تھا، اس لیے اپنے قد کاٹ اور جسامت میں بھی اپنی عمر سے کافی بڑا لگتا تھا۔ اتنے کوئی بڑے نہیں ہو تم مجھ سے، لالا کا دم چھلا میں تو نہیں لگانے والی۔ 13 سالہ حوریہ نے اپنے بال جھٹکتے ایک ایسی ادا سے کہا کہ صدیر نے اسے ناگوار نظروں سے گھورا۔ یہ تمہاری بہن ایسی ہی سب کو پریشان کرتی ہے؟ حوریہ کی بکواس کو نظر انداز کرتے اس نے سامنے ابریشن کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو لکڑی کی ایک سٹک پکڑے دلشیر خانزادہ کے 9 سالہ بیٹے حنین کو مار رہی تھی۔ وہ کافی عرصے کے بعد اپنی اس 10 سالہ شرارتی پھپھو ذات کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت کم اپنے ننیال آتی تھی اور سدیر کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا، جبکہ حوریہ اور حریم اکثر اپنے ننیال میں ہی پائی جاتی تھیں۔ وہ ہر ایک کو ایسے ہی پریشان کرتی ہے، شاید تمہیں بھی کرے، تو ذرا بچ کر رہنا اس سے، حوریہ نے چھوٹی بہن کو دیکھتے ناک چڑھا کر کہا۔ اس کی بات پر سدیر نے گھور کر ابریشم کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ پدی مجھے پریشان کرے گی۔ حوریہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سدیر وہیں گارڈن گازیبو میں بیٹھا سب کو دیکھتا رہا۔ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ مالا پھپھو کا رونا وہ دیکھ چکا تھا، ان کی باتیں بھی وہ سن چکا تھا۔ کم عمر تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکے۔ اس کی مالا پھپھو اور پھپھو زاد بہنوں کو خطرہ تھا کسی سے۔ وہ ان سب باتوں کو سوچ ہی رہا تھا جب اپنے دائیں بازو پر اسے کچھ آ کر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ ہلکے سے درد کی وجہ سے وہ اپنی سوچوں سے جاگا اور اپنے بازو کی جانب دیکھا۔ نظریں وہاں سے ہوتی اپنے دائیں طرف کھڑے وجود پر پڑی۔ ہاتھ میں لمبی سی سٹک پکڑے ابریشم کھڑی تھی۔ باقی کے بچے گازیبو کے باہر کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر ایک ڈر سا تھا۔ غالباً وہ اسے روکنے کو اس کے پیچھے آئے تھے، لیکن ابریشم میڈم پہلے ہی اپنا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ سارا معاملہ سمجھ آتے ہی سدیر خانزادہ کے لب بھیج گئے اور غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ سنجیدہ اور کسی حد تک ریزرو رہنے والے سدیر خانزادہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ بے وقوف لڑکی! وہ دھاڑ کر بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے غصے سے دھاڑتے ہوئے اٹھتا دیکھ کر باقی بچے تو 9 2 11 ہو گئے، لیکن ابریشم خوفزدہ سی وہیں کھڑی رہی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ سے بولا۔ نہ جانے کیسے وہ اپنا غصہ قابو کیے کھڑا تھا، ورنہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے بلا وجہ بات بھی کرے، کجا کے بدتمیزی، وہ بھی خود سے 5 سال چھوٹی لڑکی کرے۔ لمحہ بھر پہلے خوفزدہ نظر آتی ابریشم کے چہرے سے اب غصہ چھلکنے لگا تھا۔ چھوٹی سی ناک سکڑ گئی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی؟ مورے کہتی ہیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ فرشتے اس انسان پر سلامتی بھیجتے ہیں جو مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، ہاتھ سے قد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، لیکن پھر بھی اتنی تمیز نہیں ہے۔ سودی لالا، بیڈ مینرز، ویری بیڈ مینرز۔
افسوس گردن اس طرح ہلائی گئی جیسے سدیر کے سلوک سے اس چھوٹی دادی اماں کو واقعی میں بہت افسوس ہوا ہو۔ سدیر جو اس کی بکواس کو آرام سے سن رہا تھا، اپنے نام کی ایسی موت پر اسے گھور کر رہ گیا۔ آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو تمیزدار بچہ بنا دوں گی، بالکل میری طرح۔ اپنی لمبی سی پونی ٹیل کو جھلاتے اپنی طرف اشارہ کرتے وہ بول کر سدیر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ سدیر کچھ لمحے منہ کھولے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد دماغ نے کام کیا تو سمجھ آیا کہ وہ پدی اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے اور اس سے بچ نکلنے کو اتنی بکواس کر رہی تھی۔ کیا ذہانت تھی اس بچی کی، سدیر سوچ کر رہ گیا۔ پھر اس کی آخری بات یاد آئی تو ہول کر رہ گیا، لا حول ولا قوت، یہ بے وقوف لڑکی۔ دانت پیستے وہ بڑبڑایا۔ سید ہمایوں خانزادہ نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے اور کچھ ثبوت گواہوں کے سمیت پیش کر کے عزیر خان اور وزیر خان کو جیل پہنچا دیا تھا۔ ان کی بیٹی اور نوازیاں اب آزاد تھیں، لیکن ابھی ان مردودوں کے بیٹے کھلے عام گھوم رہے تھے۔ شک نہیں، یقین تھا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اسی لیے راتوں رات انہوں نے کشمالہ بیگم کو ان کی بیٹیوں سمیت گاؤں سے غائب کروا دیا تھا، اور وہ اب کراچی شہر کے ایک رہائشی علاقے میں موجود تھیں۔ گھر میں ایک ادھم سا مچا ہوا تھا۔ حریم اور حوریہ کی کمرے پر لڑائی چل رہی تھی۔ ابریشم بھاگ بھاگ کر پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ بیگم گھر کی سیٹنگ کر رہی تھی اور سدیر خانزادہ خاموشی سے پورا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے آغا جان نے ان کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی گھر کا مرد ان کے ساتھ موجود رہے۔ اب اس کی باقی کی پڑھائی یہی ہونی تھی۔ سعودی لالا، گھر کتنا بڑا ہے نا؟ دھم سے صوفے پر بیٹھتی ابریشم نے کہا۔ سدیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ سدیر نام ہے میرا، وہی بولا کرو تم مجھے، سدیر نے غصے سے کہا، جس کا ابریشم جیسی آفت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سدیر کافی بڑا نام ہے، مجھ سے نہیں لیا جاتا سعودی لالا۔ صوفے کی بیگ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی وہ لاپرواہی سے بولی۔ سدیر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ 1 مہینے میں اس کے ساتھ رہ کر جان گیا تھا کہ یہ آفت کسی سے ڈرتی نہیں ہے، خاص طور پر اس سے، اور لاپرواہ اتنی ہے کہ کشمالہ بیگم سے مار ڈانٹ کھا کر بھی اثر نہیں لیتی تھی۔ سب سے زیادہ دماغ تو اس نے سدیر کا کھایا تھا، جس کے غصے سے ہر کوئی بھاگتا تھا، وہ اسی کے غصے کو پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ تم لالا بولا کرو صرف۔ سدیر نے ایک بار پھر اس سرپھری سے سر پھوڑنا چاہا۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں؟ لالا تو میں سب کو بولتی ہوں۔ اس لڑکی کی زبان! سدیر کراہ کر رہ گیا۔ وہ اسے بچنے کو اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن ابریشم نام کی آفت نے اس کا پیچھا وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ پورا 1 گھنٹہ بہت ہمت سے سدیر نے اسے برداشت کیا، پھر مجبوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لیکن وہ بھی ابریشم تھی، کوئی بات یاد آتی تو ہر 10 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہیں سے اپنی بات بولتی اور پھر چلی جاتی۔ اندر سونے کی کوشش کرتے سدیر خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا اس آفت کو اٹھا کر کہیں دور پھینکا، لیکن ایک ہی اسکول میں داخلہ ہوا تو ابریشم نے اس کا پیچھا وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ ہر پیریڈ میں وہ اس کی کلاس میں پہنچ جاتی تھی، بریک میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ سدیر خانزادہ کو ایسی صورتحال کا سامنا پہلی بار کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ایک بات تھی جو کافی عجیب تھی، سدیر خانزادہ کو ابریشم سہیل خان کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود بھی اس کا انتظار کرنے لگا تھا، اس سے باتیں کرنے کا عادی ہو رہا تھا، اس کے دوستوں کی چغلیاں سننے کو بےتاب رہنے لگا تھا۔ وہ خود بھی اب اس کے قریب ہو رہا تھا، اتنا کہ سدیر خانزادہ اور ابریشم سہیل خان بہترین دوست بن گئے تھے۔ لیکن ایک نظر ایسی بھی تھی جنہیں ان کی یہ دوستی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ حوریہ جب بھی ابریشم کو سدیر کے قریب بیٹھا دیکھتی یا سدیر کو ابریشم سے ہنس کر بات کرتے دیکھتی تو غصے سے لال پیلی ہو جاتی۔ سدیر نے کبھی اسے اپنی دوست نہیں بنایا تھا، پھر اس کی بہن کو کیوں؟ وہ خود سدیر خانزادہ کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تو سدیر اسے دھتکار دیتا تھا، پھر اس کی بہن کے قریب کیوں آ رہا تھا؟ وہ اپنی ہی بہن سے وہ حسد کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ حسد کی آگ کس کس کو اپنا شکار بنانے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ سدیر بہت جلد اپنے جذبات کو پہچان گیا تھا، وہ محبت کا راہی بن گیا تھا۔ اسے ابریشم سہیل خان، جسے وہ اپنی صرف دوست کہتا تھا، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ صرف دوستی نہیں تھی، جب وہ اسے کسی دوسرے انسان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتا تو غصہ آتا تھا۔ وہ محبت تھی، اول دن سے تھی۔ ان کی دوستی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ سدیر اب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جبکہ 15 سالہ ابریشم 10ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ حریم اور حوریہ 18 سال کی تھیں اور دونوں اب کالج جا رہی تھیں۔ ایک دن آغا جان اور ان کے بڑے بیٹے رحمان خانزادہ اور ان کی اہلیہ بلقیس بیگم بہت چھپتے چھپاتے وہاں ان سے ملنے آئے تھے اور ایک خاص سلسلے کے متعلق بات کرنے بھی۔ مالے، ہم تم سے سدیر کے لیے تمہاری بیٹی حوریہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ وہ سب ابھی باہر سے آئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں سے آغا جان وغیرہ لوگ آئے ہیں، وہ خوشی سے ان سے ملنے کو اندر بڑھنے لگے تھے۔ جب اندر سے آتی آغا جان کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئے۔ سدیر کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آغا جان؟ اس کا رشتہ حوریہ کے لیے؟ اس نے بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ حوریہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ابریشم کو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے سدیر کو دیکھنے لگی، جو پہلے ہی لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اب ریشم کے خود کی جانب دیکھنے پر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر کچھ دیر اور کھڑا رہتا تو شاید کچھ غلط کر دیتا۔ رات کو آغا جان نے سدیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ وہیں چلا آیا۔ اس کے ماں باپ بھی کمرے میں موجود تھے۔ اسے آغا جان نے اپنے ساتھ بٹھایا اور وہیں بات اس سے بھی کی جو کشمالہ بیگم سے کی تھی۔ مجھے یقین ہے حوریہ تمہارے لیے ایک بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ آغا جان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے نیچے دیکھتا رہا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، لیکن میں حوریہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ لمبی خاموشی کے بعد آخر اس نے بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اگر ابھی نہیں بولتا تو اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، اور ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حوریہ سے کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ آغا جان کا فوراً خون گرم ہوا۔ آخر وہ کہاں برداشت تھا کہ کوئی ان کی بات کی نفی کرے۔ بلکیس بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ رحمان صاحب نے غصے سے بیٹے کو گھورا۔ انہیں بھی بیٹے کی یہ گستاخی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اب ریشم کے لیے وہ آج کسی بھی پہاڑ سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ پھر یہ تو اپنے ہی گھر والے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کسے پسند کرتے ہو تم؟ اگر کرتے بھی ہو تو بھول جاؤ اسے۔ ہم غیر برادری میں تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ آغا جان تو کسی اور لڑکی کا نام سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ رحمان خانزادہ نے بھی بیٹے کو سنا ڈالی۔ بس ایک بلکیس بیگم تھی جو بولی تو کچھ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غیر برادری کی نہیں ہے آغا جان، آپ ہی کا خون ہے وہ بھی، وہ بولا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ رحمان خانزادہ نے پوچھا۔ سدیر نے باری باری سب پر نظر ڈالی۔ اب ریشم، سہیل خان۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ سب ہکا بکا سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے تم سے، ایسا نہیں ہو سکتا، آغا جان نے کہا۔ صرف 5 سال چھوٹی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا حوریہ ہی صرف آپ کی نواسی ہے، اب ریشم نہیں؟ سدیر نے ان کے جواز کو اپنی موت آپ مار دیا۔ آغا جان خاموش ہو گئے۔ مالے سے کیسے بات کریں گے ہم؟ ایک بیٹی کے لیے انکار کر کے دوسری کے لیے رشتہ مانگنا، یہ کس مشکل میں پھنسا رہے ہو تم ہمیں سدیر بچے؟ آغا جان پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اگر میری دلہن ریشم سہیل خان ہوگی تو مجھے رشتہ قبول ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دوسری لڑکی میرے لیے حرام ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ پھر آغا جان نے ہی کشمالہ بیگم سے بات کی۔ پہلے تو وہ جی بھر کر روئیں، لیکن آخرکار مان ہی گئی۔ دوسری طرف حوریہ تھی، جس پر سدیر خانزادہ کا انکار بجلی بن کر ٹوٹا تھا۔ ایک نفرت کی چنگالی تھی جو اب ریشم کے لیے اس کے دل میں اٹھی تھی۔ یہ انکار اس کے عزت نفس پر چابک بن کر لگا تھا۔ ایک اب ریشم ہی تھی جو ہر بات سے لا علم تھی۔ اسے بس یہی بتایا گیا تھا کہ سدیر سے اس کا نکاح ہونے والا ہے، اور یہ رشتہ آغا جان نے طے کیا ہے۔ فی الحال صرف نکاح ہو رہا تھا۔ رخصتی ریشم کے 20 سال کے ہونے کے بعد طے پائی گئی تھی۔ نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی اور 2 تارے ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ سدیر خانزادہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی، جیسے اسے کوئی ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ ہاں، اب ریشم اس کے لیے ایک ایسا ہی بیش قیمتی خزانہ تھا جس کے حصول اور حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، ابھی بھی نکاح کے ہی سرخ جوڑے میں ملبوس۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اسے کمرے کی کھڑکی پر کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر مڑی تو کھڑکی سے اندر آتے وجود پر اس کی نظریں پڑی۔ وہ سدیر تھا جو کھڑکی سے اندر کودا تھا۔ اسے دیکھ کر اب ریشم کو حیرت ہوئی۔ بولو گی نہیں کچھ؟ کیسی ہو میری پٹھانی؟ سدیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے پوچھا۔ اس کے سامنے اب جا ریشم کھڑا ہوا۔ یکدم اپنے خیالوں سے جاگی۔ حیرت سے سدیر کو پھٹی دیکھ کر آنکھوں اسے ایک سے جھجک سی دیکھ رہی تھی۔ محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نظریں جھکائے اس نے بمشکل کہا، ورنہ نئے نئے بنے رشتے کی وجہ سے اب ریشم جیسی آفت بھی شرم سے کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اپنی منکوہا کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ سدیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب ریشم شرم سے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ آپ جائیں یہاں سے، کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ بند دروازے کی جانب دیکھتی اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، منکوہا کے کمرے میں ہوں میں اس وقت۔ سب لوگوں کی رضامندی سے رشتہ بنا ہے تو کسی کو کیا مسئلہ؟ سدیر نے جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اب ریشم نے بر وقت اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا، لیکن اس کا سینے پر ہاتھ رکھنا ہی سدیر کے دل کی دھڑکن ساکت کر گیا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو روکے اس کے رستے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے پر رکھا تھا۔ نظریں وہاں سے ہوتی سیدھی اب ریشم کے چہرے پر گئیں۔ وہ ابھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار کے بعد سے دوبارہ سدیر کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو ابر؟ اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے پوچھا۔ اب ریشم نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سدیر کو کھٹکنے لگی تھی۔ اب کیا میں یہ سمجھوں کہ اس رشتے میں تمہاری رضا شامل نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر اس نے کہا۔ اب ریشم نے تڑپ کر اپنی نظریں سدیر کی طرف اٹھا کر دیکھا اور بس سدیر کو اپنا جواب مل گیا۔ اب ریشم کی پٹھانی نیلی آنکھوں میں سدیر کو باور کروا دیا کہ محبت کی راہوں کا اکیلا وہی راہی نہیں ہے، اب ریشم بھی اس کی ہمسفر تھی۔ سدیر کا دل بغیر اب ریشم کے اظہار کے بھی مطمئن ہو گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا پٹھانی۔ اپنی جیب سے اس نے ایک سرخ مخملی ڈبی نکالی اور ریشم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سدیر نے ڈبیا کھولی تو اندر ایک پینڈنٹ تھا، وائٹ چین کا۔
غالباً وہ پلیٹینم تھا، سفید سونا۔ پینڈنٹ سادہ تھا لیکن انتہائی خوبصورت تھا، ہلکے سفید ہیروں سے دل کی شکل کا بنا۔ اب ریشم کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ستائش ابھری۔ مجھے معلوم تھا یہ تمہیں پسند آئے گا، سدیر نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر کہا۔ میں آئے؟ وہ پہنانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اب ریشم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے اپنے بال گردن سے ہٹا کر دائیں کندھے پر رکھے اور خود اس کی طرف پشت کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سدیر آگے بڑھا اور پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈالا، اس کی انگلیوں کا نرم لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اب ریشم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جادوگر کے پہلے ہی لمس میں کچھ ایسا تھا جس نے اب ریشم کو باور کروا دیا تھا کہ وہ اس شخص سے کتنی محبت کرتی ہے۔ سدیر نے پینڈنٹ اسے پہنا دیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا لیکن رشتے کی ملکیت اور جذبات پر قابو نہ پاتے وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ گیا۔ آنکھیں بند کیے کھڑی اب ریشم یہ لمس محسوس کرتے گرنے کو تھی جب سدیر نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر تھام کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ ہونٹ آہستہ آہستہ پوری گردن پر سفر کرنے لگے تھے۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی بڑھنے لگی تھی، جذبات بوجھل ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ جذبات میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھتا یا اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا لیتا، خود پر قابو پاتا فوراً پیچھے ہٹا۔ سدیر کے پیچھے ہٹنے پر اپنی بھاگتی دوڑتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اب ریشم نے آنکھیں کھولیں۔ سدیر کھڑکی کی طرف بڑھا واپس جانے کو۔ کھڑکی پر جا کر رکتے اس نے ایک نظر مڑ کر اب ریشم کو دیکھا جو اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جھٹکے سے اس تک آیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس اچانک افتاد پر اب ریشم کی چلتی سانسیں دوبارہ تھم گئیں۔ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ وہ سدیر کی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی۔ اپنے خان کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا پٹھانی۔ اب ریشم کے ماتھے پر ہونٹ رکھے وہ آہستہ سے بڑبڑایا جیسے وعدہ مانگ رہا تھا اس سے۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے کھڑے رہے۔ سدیر کو ہی لمحے گزرنے کا احساس ہوا تو اب ریشم سے الگ ہوتا کھڑکی کے راستے سے کمرے سے چلا گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے میں تو اب ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی نا۔ سینے پر ہاتھ رکھے اب ریشم اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی بولی۔ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس اب بھی محسوس ہوا تو شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ان کے نکاح کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اب ریشم 20 سال کی ہو چکی تھی جبکہ سدیر خانزادہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی محبت اب عشق میں بدل چکی تھی۔ آغا جان نے ان کی رخصتی کے لیے دن مقرر کر لیا تھا۔ کشمالہ بیگم اب بغیر کسی ڈر و خوف کے گاؤں آتی جاتی رہتی تھی۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ سالوں پہلے کے ان کے دشمن اب انہیں بھول چکے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی وہیں تھیں، ان کی گھات میں بیٹھے، اور ان کا پہلا شکار بنی تھی حوریہ سہیل خان۔ حوریہ اس وقت عزیر خان کے بڑے بیٹے دلدار خان کے فارم ہاؤس پر موجود تھی، نشے میں دھت اس کی باہوں کے حصار میں۔ دونوں حلال حرام کا فرق بھلائے اس وقت بد فعلی میں مصروف تھے جب اچانک حوریہ بولی، میں انہیں برباد کر دینا چاہتی ہوں، اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے انکار کیا تھا نا اس نے، اسے اور اس کی بیوی مطلب میری بہن دونوں کی بربادی چاہتی ہوں میں۔ دلدار خان کے بازو کو نوچتے وہ عجیب حزانی ہوتی ہوئی دلدار خان نے اس کے عجیب پاگل پن کو دیکھا اور دل میں مسکرایا۔ یہی تو چاہتا ہوں میں میری جان، تم اس پورے خاندان کی بربادی کی وجہ بنو جنہوں نے تم سے تمہاری خوشیاں چھین لیں، اور شروعات کرو ان کے چہیتے بیٹے سدیر خانزادہ سے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے دلدار نے اسے اکسایا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، ان کی بربادی تو میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، لیکن ایسا کیا کروں کہ ان کا آشیانہ تباہ ہو جائے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو جان، میں ہوں نا، جو بولتا جاؤں وہی کرنا تم، اور یہ کل رات ہی ہونا چاہیے جب تمہارا پورا خاندان وہاں موجود ہوگا۔ وہ دونوں مل کر گھنونی سازشیں بنانے لگے۔ رخصتی کی تیاریاں مکمل تھیں۔ شادی کی ہر رسم بہت دھوم دھام سے ادا کی گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش تو سدیر خانزادہ تھا جسے اتنے انتظار کے بعد اپنی پٹھانی ملنے والی تھی۔ اس کا دل اپنے خدا کے حضور بار بار سجدہ کر رہا تھا جس نے اس کی محبت کو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ انجان تھا کہ کون سی قیامت اس کی منتظر تھی۔ آج رخصتی کا دن تھا۔ سدیر اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گنگناتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیروانی پہننے لگا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سدیر نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ جب اسے حوریہ کھڑی نظر آئی وہ مسکرا دیا۔ وہ بڑی مامی نے آپ کے لیے جوس بھیجا ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھے ایک گلاس کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں رکھ دو۔ سدیر نے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ حوریہ کو کوفت ہوئی، وہ چاہتی تھی سدیر جلد سے جلد یہ جوس پی لے اور وہ اپنا کام کرے۔ مامی نے کہا تھا کہ آپ پی لیں، حوریہ نے دانت کچکچا کر کہا۔ سدیر کو حیرت ہوئی۔ حیرت ہے، ماما بھی کافی عجیب ہوتی ہیں کبھی کبھار، ایسے وقت میں جوس کا کیا کام؟ اس نے حوریہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ شادی میں بھی کافی رسمیں ہوں گی، آپ تھک جائیں گے، شاید اسی لیے مامی نے آپ کے خیال کے لیے بھیجا ہو۔ حوریہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ ہاں یہ بھی ہے، سدیر نے سمجھ کر سر ہلایا اور ہاتھ میں پکڑی شیروانی حوریہ کو پکڑاتے وہ خود جوس پینے لگا۔ جب حوریہ نے نامحسوس انداز میں شیروانی کا ایک بٹن توڑ دیا۔ او یہ بٹن تو ٹوٹا ہوا ہے، آپ کیسے پہنیں گے اسے؟
وہ ڈرامائی انداز میں ہاتھ میں پکڑا بٹن سدیر کو دکھاتے ہوئے بولی۔ سدیر نے جوس کا گلاس خالی کرتے نیچے رکھا۔ اوہ، یہ مصیبت بھی ابھی آنی تھی۔ وہ کوفت کا شکار ہوا۔ اپنے پہنے ہوئے سفید کرتے سے اس نے موبائل نکالا۔ کسے کال کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ نے اسے کسی کو کال کرتے دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے ماما کو، وہی اب کوئی حل نکالیں گی۔ وہ اب تنگ ہو رہا تھا اس صورتحال سے۔ اتنی سی بات کے لیے مامی کو کیا پریشان کرنا، میں لگا دیتی ہوں یہ بٹن، میٹھے لہجے میں بولتے حوریہ نے اپنی خدمات پیش کیں اور شیروانی لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو سدیر بیڈ کی پائنتی پر بیٹھا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں سدیر؟ چہرے پر مصنوعی پریشانی لیے وہ اس کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بس ذرا سے چکر سے آنے لگے ہیں، کنپٹیوں کو سہلاتے وہ بمشکل جواب دے گیا۔ اسے زوردار چکر آ رہے تھے اور سر درد سے الگ پھٹ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ہوش کھوتا جا رہا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا سدیر خانزادہ۔ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گرنے سے پہلے سدیر خانزادہ نے اپنے کانوں میں ایک مکروہ کہکہا سنا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کچھ چیخوں کی آواز سن کر کھلی۔ مت کریں ایسا میرے ساتھ سدیر لالا، کچھ تو خیال کریں ہمارے درمیان موجود رشتے کا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی شادی ہے میری بہن سے، حوریہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سدیر نے دکھتے ہوئے سر پر بمشکل ہاتھ رکھ کر آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، سب کچھ دھندلا تھا۔ حوریہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لڑکھڑاتے قدموں سے حوریہ کی آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ کمرے کے باہر سے آغا جان اور باقی گھر والوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سدیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سدیر لالا رحم کریں مجھ پر، قریب نہیں آئے میرے آغا جان، مورے بچائیں مجھے، سدیر لالا میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش۔ آہ! ایک چیخ مارتے حوریہ نے دونوں کندھے پھاڑ کر برہنہ کر دیے، کھلے بالوں کو اسے ایسے الجھایا کہ کوئی شک کی گنجائش بھی نہ نکل سکے۔ اس نے نامحسوس انداز میں دروازے کی چٹخنی کھول دی اور خود سدیر کے سینے سے جا لگی۔ جب سدیر نے اس کی بکواس سنتے اس کا کندھا پکڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو حوریہ؟ سدیر اس کا کندھا پکڑے غرایا۔ ابھی بھی سامنے کا منظر اس کے لیے دھندلا تھا۔ ابھی وہ اور کچھ بھی بولتا جب اچانک دروازہ واہ ہوا اور سب گھر والوں نے قدم اندر رکھے۔ سب سے آگے آغا جان تھے۔ سدیر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو حوریہ کو۔ آغا جان نے آگے بڑھتے سدیر کی گرفت سے حوریہ کو نکالا۔ آغا جان، سدیر لالا نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، انہوں نے، اور حوریہ اتنا کہتے ہی رونے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ آنکھوں کو زور سے صاف کرتے اس نے سامنے کا منظر دیکھا۔ حوریہ کے دونوں کندھے برہنہ تھے، بال الجھے ہوئے اور گالوں پر تھپڑ کے نشان۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ تم بتاؤ سدیر خانزادہ، تم نے کیا کیا ہے بچی کے ساتھ؟ رحمان خانزادہ نے آگے بڑھتے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ حوریہ دل ہی دل میں مسکائی۔ کشمالہ بیگم اور باقی عورتیں بری طرح رونے لگی تھیں، جبکہ دلہن کے لباس میں سجی سوری کھڑی ابریشم بے یقینی سے سدیر کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی اپنی حالت بھی حوریہ سے الگ نہیں تھی۔ کرتا سرے سے غائب تھا، ایک بنیان اور شلوار میں ملبوس اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں ان کے کمرے میں ان کو شیروانی دینے آئی تھی تو دیکھا کہ یہ شراب پی رہے تھے۔ نشے نے ان کے حواس سلب کر دی اور یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ ماں کے سینے سے لگے حوریہ نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی، میں نے کوئی شراب نہیں پی۔ اپنی اتنے سالوں کی نیک نامی پر بات آتے دیکھ کر سدیر خانزادہ کی روح تک بلبلا اٹھی تھی، اور سب سے زیادہ گھائل اسے کر رہی تھی خود کو بے یقینی سے تکتی ابریشم کی آنکھیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یقین کرو اپنے خان کا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن تم شراب پینے لگے ہو سدیر؟ آغا جان نے اس کا لڑکھڑاتا وجود دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ باہر مہمانوں تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ خاندان بھر میں سید ہمایوں خانزادہ کے خاندان کی ناک کٹ کر رہ گئی تھی۔ طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی تھیں اور آغا جان کا سر شرمندگی سے جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرا یقین کرو ابر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جھوٹ بول رہی ہے حوریہ، بہتان لگا رہی ہے مجھ پر۔ سدیر نے ابریشم کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ آغا جان، اس زانی شخص سے کہیے چلا جائے یہاں سے، میں اپنی بہن کے گناہ گار کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس سے کہیں یہ چلا جائے یہاں سے، ورنہ میں مورے اور اپنی بہنوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ سدیر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر بولی۔ اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی اپنی ہی محبت سے، جس نے اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، لیکن دل یقین نہیں کر رہا تھا۔ ایسا مت کرو پٹھانی، میری بات کا یقین کرو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ابریشم کا ہاتھ پکڑ کر سدیر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لمحوں میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکل گئی۔ رحمان، اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ لو، آج کے بعد سے ہمارا اس زانی اور گناہ گار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ آغا جان نے کہا تو بلکیس بیگم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اکلوتا بیٹا خود سے دور کرنا کہاں آسان تھا۔ منتوں مرادوں سے مانگے گئے بیٹے پر بھری محفل میں لگا الزام اس ممتا کی ماری کی روح کچل رہا تھا۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کچھ غلط کر سکتا ہے۔ اسی دن اسی وقت بظاہر زندہ لیکن اندر سے مردہ ہو چکے سدیر خانزادہ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ پوری رات وہ گھر کے بڑے گیٹ کے سامنے کھڑا چلاتا رہا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔
اندر ابریشم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس پر مسلسل بے ہوشی تاری تھی، اور بے ہوشی میں بھی وہ صرف سدیر کو پکار رہی تھی۔ سدیر خانزادہ، اس کا پہلا دوست، اس کا محبوب شوہر، اس کا عشق، کیسے کر سکتا ہے اس کی بہن کے ساتھ اتنا غلط؟ آنکھوں نے جو بھی دیکھا ہو، کانوں نے جو بھی سنا ہو، لیکن اس کا دل، ہاں اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ اتنا گھٹیا اس کا خائن کبھی نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کی بہن؟ اور بس یہیں آ کر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ 4 سال ہو چکے تھے اس حادثے کو، اور سدیر کو اس گھر سے گئے شروع کو 3 مہینے تو وہ مسلسل گھر کے دروازے تک آتا رہا، اپنے کردار کی گواہی دینے، اپنے گھر والوں کو بتانے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس ایک رات کے بعد سے سدیر خانزادہ کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہاں گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا سوائے ایک وجود کے۔ آخری بار وہ صرف گیٹ تک نہیں آیا تھا، ابریشم کے کمرے تک آیا تھا۔ اس رات وہ کروٹیں بدلتے بدلتے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ستمگر محبوب کی یاد میں نیند بھی روٹ گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا وجود بھی اس کے کمرے میں موجود ہے، وہ ڈر گئی اور کمرے میں یہاں وہاں دیکھا تو نظریں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھے وجود پر گئیں۔ وہ ڈر سے چیخنے کو تھی جب سدیر نے لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ایک ہی جست میں اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابریشم پھٹی پھٹی آنکھوں میں ڈر لیے سدیر کو دیکھنے لگی۔ ڈر رہی ہو کہ کہیں میں تمہارے ساتھ بھی وہی سب نہ کروں جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا؟ اس کی آنکھوں میں تیرتا ڈر دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ابریشم نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بہت غلط کیا تم نے پٹھانی، بہت غلط۔ اس بھیڑ میں کم از کم تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اپنا ماتھا ابریشم کے ماتھے سے ٹکائے وہ آہستہ شکستہ سے انداز میں بولا، مت کہیں مجھے پٹھانی، نہیں ہوں میں آپ کی پٹھانی، اور غلط تو آپ نے کیا ہے میری بہن کے ساتھ، میرے جذبات کو رون ڈالا، میرے خوابوں کو آنکھوں سے نوچ ڈالا۔ غلط تو آپ ہوئے سدیر خانزادہ، دل چاہتا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر وہ روتے ہوئے بولی۔ سدیر نے ایک درد بھری نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ اگر آج بھی تم کہہ دو کہ تمہیں اپنے خان پر بھروسہ ہے، باخدا تمہارے ہاتھوں سے زہر بھی خوشی خوشی پیوں گا۔ نہیں ہے مجھے آپ پر بھروسہ، آپ ایک زانی ہیں، وہ چلائی۔ بہت چاہا کہ شاید تم میرا ساتھ دو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ ملال اتنا زیادہ ہے کہ آج پچھتاوا ہو رہا ہے تم سے محبت کرنے پر۔ ابریشم کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اپنی طرف کھینچتے وہ نیچی آواز میں غرایا۔ ابریشم خوف سے پیلی پڑی اس کا یہ انداز دیکھ کر۔ محبت کرنے کا پچھتاوا مجھے آپ سے زیادہ ہے، چلے جائیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، آئندہ زندگی کے کسی موڑ پر میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابریشم کے الفاظ زہر میں ڈوبے تیر تھے جو سدیر کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑنے آیا ہوں تم سب سے میری جان، تم لوگ اب پچھتاوے کی آگ میں جلو گے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے لیکن میں ملوں گا نہیں۔ الوداع ابریشم سہیل خان، تم سے محبت کرنے والا سدیر خانزادہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ ایک پین ڈرائیو اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے وہ اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ابریشم اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر کون سا پچھتاوا؟ پھر اس کا دھیان اپنے ہاتھ میں رکھی پین ڈرائیو کی جانب گیا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ وہ بڑبڑائی، جلدی سے اٹھ کر لیپ ٹاپ لے کر آئی اور پین ڈرائیو کو کھنگالنے لگی۔ پوری پین ڈرائیو خالی تھی سوائے 3 ویڈیوز کے۔ اس نے پہلی ویڈیو آن کی اور اسے کھولتے ہی جو اس نے دیکھا، اس نے ابریشم کے سر پر 7 آسمان گرا دیے تھے۔ وہ حوریہ تھی، کسی غیر مرد کی باہوں میں بہت ہی قابل اعتراض حالت میں۔ دوسری ویڈیو میں وہی آدمی کسی جگہ پر قید نظر آ رہا تھا، وہ کوئی اعتراف کر رہا تھا اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ ابریشم خود کو زمین میں دھستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تیسری ویڈیو میں حوریہ اسی آدمی کی باہوں میں بیٹھی تھی اور دونوں اپنی گھنونی سازش پر کہا لگا رہے تھے، کیسے انہوں نے سدیر اور ان سب کی زندگی میں آگ لگائی تھی۔ حوریہ کا اتنا غلیظ چہرہ دیکھ کر ابریشم کو اس سے گھن آنے لگی۔ وہ اس عورت کو کیسے اپنی بہن کہہ سکتی تھی جس نے اس کی پرسکون زندگی کو اپنی حسد کی آگ میں جھلسا دیا تھا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کوئی پچھتاوا تھا تو خود پر، اپنے رویے پر جو اس نے سدیر کے ساتھ روا رکھا، اس پر بھروسہ نہیں کیا، اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اور یہ پچھتاوا اگلے دن باقی گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے جب ابریشم نے انہیں وہ تمام ویڈیوز دکھائیں۔ سب نے حوریہ کو برا بھلا کہا، کشمالہ بیگم نے اس کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن سب نے انہیں روک لیا۔ آغا جان نے فوراً دلدار خان کو عزت سے بلوا کر حوریہ کا نکاح اس کے ساتھ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ اس سے توڑ لیا۔ دلدار خان نکاح سے انکار کر رہا تھا، لیکن آغا جان کے سرپنچ ہونے کی وجہ سے وہ مجبوراً مان گیا۔ پورے گھر میں ایک سوگ کا سا سما تھا۔ بلقیس بیگم آتے جاتے بس ہر جگہ سدیر کو ڈھونڈ رہی تھیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ کشمالہ بیگم تو بلقیس بیگم کے سامنے آنے سے بھی کترا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ خود کو ان کا گنہگار سمجھ رہی تھی۔ آغا جان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ سدیر کہیں سے مل جائے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ابریشم کا حال تو سب سے زیادہ خراب تھا۔ وہ خود کو بے وفا سمجھتی، خود کو تکلیف دیے جا رہی تھی۔ محبوب شوہر کی ناراضگی نے اس کا لہو نچوڑ لیا تھا کہ برسوں کی مریضہ لگنے لگی تھی۔ آخر آغا جان کی مسلسل کوششوں کے بعد سدیر خانزادہ کا پتہ معلوم ہو ہی گیا۔ کسی دوست کی وجہ سے
وہ اس وقت پیرس میں تھا۔ آغا جان اپنے بڑے بیٹے رحمان خانزادہ کے ساتھ بغیر کوئی دیر کیے اگلے ہی فلائٹ سے اس کے پاس جا پہنچے تھے۔ اس سے مل کر بات کرنے کی، منانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سے کترا کر نکل گیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار آغا جان اس سے ملنے گئے، مگر وہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتا تھا۔ اب ریشم نے اس سے فون پر بات کرنی چاہی اور وہ اس کی آواز سن کر بھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں ہر کوئی کوشش کر چکا تھا، لیکن اس کی ناراضگی اتنی پکی ثابت ہوئی تھی۔ اس سے بھی پوچھ لیتے آغا جان، کیا اسے ایک گناہ گار شخص کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس کا جواب سننے کے بعد اب مجھے واپس آنے کا کبھی نہیں کہتے، لیکن خیر جلد آ رہا ہوں واپس، اسے اپنے نام سے آزادی دینے، پھر وہ جانے اور آپ، میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدیر کے آج کے کہے الفاظ یاد آئے تو گلے میں لٹکے پینڈنٹ پر اس کی گرفت سخت ہوئی، آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ خان، معاف کر دیں اپنی پٹھانی کو، نہیں دیں اسے اتنی بڑی سزا۔ وہ اسے یاد کرتی رو دی۔ تم نے بھی تو اسے سزا دی تھی ابریشم۔ بھری محفل میں اٹھائے جانے والی انگلیوں میں ایک انگلی تمہاری بھی تھی۔ ضمیر چلایا تو آنسوؤں کی روانگی میں اضافہ ہوا۔ ہاں، ان کی اصل گنہگار تو میں ہوں، پھر وہ مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ مجھے ہر سزا قبول ہے، بس وہ سزا اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نام ہی تو ہے ان کا میرے پاس۔ پینڈنٹ کو گلے سے اتار کر ہونٹوں سے لگاتے وہ بولی، انہوں نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں واپس، لیکن یہ رشتہ ختم کرنے نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں خود جاؤں گی ان کے پاس، میں منا لوں گی انہیں، معافی مانگوں گی ان سے، انہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی اب۔ ایک عزم لیے وہ لال آنکھوں سے مسکائی۔ ہاں، وہ اپنے خان کو منا لے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ نانا جان، آپ میری پیرس کی ٹکٹ کروا دیں، اگلے دن ابریشم نے آغا جان سے کہا۔ میں انہیں منا کر لے آؤں گی اپنے ساتھ۔ انگلیاں چٹکھاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سب مسکرا دیا اور آغا جان نے اس کا پیرس جانے کا انتظام کر لیا، بغیر سدیر خانزادہ کو بتائے، اور 2 دن کے بعد ابریشم اپنے محبوب کے شہر میں اسی کے فلیٹ میں موجود تھی۔ آغا جان پہلے جب سدیر سے ملنے اس کے فلیٹ جاتے تھے تو سدیر ان سے خود نہیں ملتا تھا، لیکن ان کے لیے اپنے فلیٹ کی چابی چھوڑ جاتا تھا۔ اب وہی چابی آغا جان نے ابریشم کے حوالے کی تھی۔ جلدی آ جائیں خان، آپ کی پٹھانی آپ سے ملنے کو بیتاب ہے۔ 8 سالوں کا یہ ہجر اب ختم کر دیں۔ آئینے میں اپنا سجا سورا روپ دیکھ کر وہ خیالوں میں سدیر سے مخاطب ہوئی۔ ابریشم آج اپنے پٹھانی مخصوص لباس میں ملبوس خان کی پٹھانی لگ رہی تھی۔ دیر رات کو سدیر جب اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا، جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی وہاں موجود ہو۔ وہ فوراً الرٹ ہوا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے بالکل پیچھے ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پیچھے کھڑے وجود کی گردن دبوچ لی۔ چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی سی نسوانی کرا نے سدیر کو چونکا دیا۔ کون ہو تم؟ اس کی گردن چھوڑ کر سدیر نے لائٹ جلانی چاہی۔ خان، جانی پہچانی سی آواز سن کر سدیر اپنی جگہ تھم گیا۔ لائٹ آن کرتے اس نے سامنے دیکھا، جہاں وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 8 سال کے بعد وہ اسے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہی حسین صورت، وہی آنکھیں، وہی بال جن کا وہ کبھی دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ ہاں، لیکن صحت پہلے سے کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اسے سامنے دیکھ کر سدیر کو سب یاد آتا گیا اور جبڑے بری طرح بھیج گئے۔ مجھے تو آنا تھا خان، آپ کو منانے، آپ سے ملنے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ سدیر نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا کہ ان حسین آنکھوں میں چمکتے موتی اس کی اذیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہاں تمہیں کوئی خان نہیں ملے گا، چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا خان کب کا مر چکا ہے۔ مٹھیاں بھینچے وہ ضبط سے بولا۔ ابریشم ٹھٹک گئی، پھر ہولے سے مسکرائی۔ جب تک پٹھانی کا دل دھڑک رہا ہے اس کا خان کبھی اس سے الگ نہیں ہوگا۔ ہمت کر کے آگے بڑھتے اس نے سدیر کے گال پر ہاتھ رکھے۔ اس خان کو تم اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہو ابریشم۔ اپنے گالوں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ بولا، گناہ ہو گیا تھا، معاف کر دیں۔ التجا کی گئی، اگر یہی گناہ میں کرتا تو کیا تم معاف کر دیتی؟ استہزائیہ مسکراہٹ سے پوچھا گیا۔ خان، 8 سال ہو گئے ہیں، اب بھی اگر معافی نہیں دیں گے تو آپ کی پٹھانی مر جائے گی۔ اس کے سینے پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ روتے ہوئے بولی، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ اس کا وجود خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، وہ بھی قبول ہے، بس ایک بار معاف کر دیں۔ التجا میں کمی نہیں آئی۔ ہجر مجھے کھا گیا ہے پٹھانی، ماتھے سے ماتھا ٹکا کر سدیر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اب کی پٹھانی بھی ختم ہو گئی آپ کے بغیر۔ سدیر کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے سدیر نے اسے کمر سے تھاما۔ تم نے بے اعتبار کیا پٹھانی، شکوہ کیا گیا۔ آپ ہر اعتبار نہ کرنے کی سزا پل پل مجھے میرے ضمیر نے دی ہے۔ سدیر کی گردن میں منہ چھپایا ابریشم نے۔ معافی نہیں ملے گی۔ ابریشم نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ سدیر نے آسودگی سے آنکھیں موند دی۔ اس لمس کے لیے تو وہ اپنا قتل بھی معاف کر سکتا تھا۔ ابریشم سدیر خانزادہ کو، معافی تو تمہیں اس وقت مل گئی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے لیے یہاں آئی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ ابریشم چونکی۔ واٹ؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میں یہاں آنے والی ہوں؟ وہ حیرت سے پیچھے ہٹتی بولی، لیکن سدیر نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر دور ہٹنے سے روکا۔ کچھ پاور تو میں بھی رکھتا ہوں پٹھانی، وہ مسکرایا۔ ابریشم کا منہ کھل گیا۔ یو چیٹر! سدیر کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارتے وہ چلائی۔ فضا میں سدیر کے قہقہے گونجے۔
آئی لو یو میری جان، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ بڑبڑایا تو اب ریشم ناراضگی چھوڑتی پورے دل سے مسکائی۔ آئی لو یو ٹو خان، اپنے لب سدیر کے گالوں پر رکھتے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کے شوہر کو سے لٹا دیا تھا۔ اس نے دل میں عزم کر لیا تھا کہ چاہے حالات جو بھی ہوں وہ اب اپنے شوہر کو نہ کبھی اکیلا چھوڑے گی اور نہ ہی اسے بے اعتبار کرے گی۔